السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے اسرائیل کے بارے میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ان بغیرتوں کو، ان صہیونی فوجیوں کو معصوم لوگوں پر، معصوم بچوں پر، نامولود بچوں پر، نہتے لوگوں پر ترس کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اتنی تعداد میں قیدی پکڑے ہوئے ہیں، ان کو کورٹ میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے اتنی تعداد میں قیدی کیوں پکڑے ہوئے، اور اتنی تعداد میں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، یعنی 14-15 ہزار کے قریب قیدی پکڑے ہوئے تم نے، جیلوں میں رکھے ہوئے اور سالوں سال سے رکھے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیے، انہوں نے ہمارے حملے کیے، اس وجہ سے ہم نے ان کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں ہے، یہ کیسے اٹیک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بولا کسی نے پتھر مارا، کسی نے کچھ مارا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک پتھر اگر کوئی مارتا ہے تو کیا معصوم بچوں کو تم پکڑ کے لے کے جاؤ گے اور ان کو جیلوں میں ڈالو گے، اور اتنی کثیر تعداد میں پھر اتنے سال تک تم جا کے جیلوں میں رکھتے ہو؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ تو خیر ان کے پاس اتنا جواب نہیں تھا۔ اسرائیل کے اندر ہی ایک ہاسپٹل کے ایک بندے نے یہ خبر لیک کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے اندر بھی ایک بہت بڑی سطح کا اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ بعض یہودی اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں، اور بعض یہودی جو کٹر ہیں، جن کو کٹر کہتے ہیں نا، صہیونی، جو دجالی ہیں، یعنی دجال کا انتظار کرنے والے، خود بھی دجل ہیں، خود بھی فراڈی ہیں، اور جو ان کا بڑا آنے والا وہ بھی فراڈی ہے، اس کا انتظار کرنے والے جو صہیونی فوجی ہیں، ظالم درندے، میرا خیال ان کو کتا کہنا بھی مطلب وہ بھی توہین ہے، کتے کی بھی توہین ہے۔ کتا بھی مطلب اتنا ظالم نہیں ہوتا، یہ کتے سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اتنی تعداد میں مطلب لوگوں رکھے، ان کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا، لہٰذا ان میں سے ایک شخص نے یہ خبر لیک کی ہے کہ ہاسپٹلوں کے اندر جو ان کے آتے ہیں نا، یہ جو گرفتار کیے ہوئے معصوم لوگ، معصوم نہتے لوگ، جو اتنی تعداد میں انہوں نے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو جب لاتے ہیں تو ان کے اعضاء کاٹ کر 1 لاکھ یورو میں بیچتے ہیں۔ 1 لاکھ یورو میں یہ بچوں کے اعضاء کاٹتے ہیں اور ان کے 1 لاکھ پہ یورو پہ بیچتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، مرغی کا گوشت تو بکے ہی بکے، مرغی کے پنجے بھی بکے، مرغی کے پر بھی بکے، یہاں تک کہ مرغی کی آنتیں بھی بکیں۔ یعنی اتنا بڑا سکینڈل ہے جو ان کا وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ پیسے کے معاملے میں، مفادات کے معاملے میں اتنا بڑا سکینڈل ان کا جو نقل میں آیا، بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں۔ یعنی ان معصوم بچوں کو، ان کو یہ بے ہوش بھی نہیں کرتے، یعنی تشدد کے نشانے میں ان کے زندہ حالت میں، ہوش کی حالت میں یہ لوگ ان کے اعضاء نکالتے ہیں اور ان کو 1 لاکھ یورو میں بیچتے ہیں۔ خدا غرق کرے ان کو، اللہ پاک ہم مسلمانوں کو وہ طاقت دے، وہ ایمان دے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان خبیث لوگوں کا بدلہ لیں۔ ویسے اللہ کے لیے غرق کرنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ کے لیے پل میں چٹکی میں اللہ پاک برباد کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے ایک یہودی ایک عذاب کا کوڑا ہے۔ یہ اس لیے کہ مسلمان مومنوں میں اور منافقوں میں فرق کا تعین کیا جائے، حق اور باطل کا تعین کیا جائے، ظالم مظلوم کا تعین کیا جائے، بے انصاف اور انصاف والے کا تعین کیا جائے۔ یہ اللہ پاک نے اس لیے کوڑا رکھا ہوا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو چھانٹی کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے میرے کون ہیں اور ان کے کون ہیں۔ تو یہ دجال کی ایک شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، ابھی تو دجال آیا نہیں، وہ تو ایک بڑے معاملات ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا سکینڈل ان کا واضح ہوا ہے کہ یہ ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ برہنہ ننگا کر کے ان کے جسم کاٹتے ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کو ننگا کرتے ہیں، ان کی عزت پامال کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ تو ایسے بھی جو ابھی قیدی رہا کے آئے ہیں، انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں۔ یہاں پر تو مسلمانوں میں کوئی گستاخی رسول کر دے تو اس کو فوراً جا کے قتل کر دیا جاتا ہے، وہ ثبوت ملے نہ ملے وہ بعد میں مسئلے۔ لیکن ان قیدیوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں ننگا کرتے ہیں اور ہمارے اللہ کے قرآن کی کتاب کے اوپر یہ پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کر کے اور کہتے ہیں یہ تمہارا قرآن۔ اے مسلمانوں، کیا ہمارے ایمان اتنے مر گئے؟ ہم ان خبیث اتنے سے لوگوں سے اتنا مطلب نیچے آ گئے، ہم کس طرح سے اپنے رب کو منہ دکھائیں گے؟ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طاقتیں بڑی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی یہ دماغ میں سے بات نکال دو میرے پیارے بھائیوں، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان کی جو طاقت نظر آ رہی ہے، خدا کی قسم ان کی جتنی بھی بڑی طاقت ہوگی، اللہ اتنی ہی بڑی ہماری مدد فرمائے گا، اور بڑی مدد کا بڑا مزہ آتا ہے۔ تو
تو بہرحال یہ ایک سکینڈل جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ان لوگوں نے ہاسپٹلوں کے اندر جو معصوم بچوں کو اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے عرصے تک انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور جب چاہتے گھروں میں جاتے ہیں ریٹ مارتے ہیں، اور کوئی بھی کسی کی بچی آ کے لے آ جائے، اور 16 سال کی بچیوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ان کی عزت پامال کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ وحشیانہ کرتوت کرتے ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی، وہ صرف وہ قیدی بتا رہے ہیں۔ تو اور وہ جو قرآن کے اوپر یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالیاں دے رہے ہیں اور ہماری مسجدیں تباہ کرنے کے بعد وہ ہنستے اور ناچتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو اپنائیں جو اللہ کے رسول نے بہت پہلے اپنائی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بڑے بڑے قلعوں میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کو دھمکی دی تھی کہ ہم تم پر جہاد کریں گے، اور یہ کہہ رہے تمہاری نہ آوازیں ہم تک پہنچیں گی، نہ تیر ہم تک پہنچیں گے، تم چیخو گے چلاؤ گے، کچھ نہیں پہنچیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک حکمت عملی استعمال کی کہ ان کی جو خوراک ہے، ان کی جو مشیت ہے، اس کو تباہ کرنا شروع کر دو۔ یہاں کے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے درخت کاٹو کھجوروں کے، ان کو جو خوراک پہنچ رہی ہے نا وہ بند کر دو۔ یہ ایک حکمت عملی تھی، یعنی ان کے جتنے بھی درخت تھے صحابہ کرام نے کاٹنا شروع کر دیے، تو یہ بھوکے مرنے لگے، پھر یہ مجبور ہو گئے معاہدہ کرنے پر۔ تو لہٰذا آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب ان کے درخت کہاں کہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو ان کو پیسہ فراہم کرتے ہیں۔ پیسہ ان کی کمزوری ہے، پیسہ ان کی جان ہے، یہ بغیر مفادات کے کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ جو اتنے ظالم ہو چکے ہیں، یعنی جنہوں نے انسانیت کی کیا درندگی کی حدیں پار کر دی ہوں، جو انسانوں کے اعضاء بیچتے ہوں، ان لوگوں سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ یہ غزہ میں بغیر کسی مفاد کے حملہ نہیں کر رہے، ان کا بہت بڑا مفاد ہے۔ غزہ کے اندر بہت بڑے بڑے خزانے موجود ہیں جہاں پر نبیوں نے اپنی سلطنتیں قائم کی ہیں، نبیوں نے وہاں پہ اپنی رہائش گاہیں رکھی ہیں۔ اس غزہ کے اندر، اس فلسطین کے اندر بہت بڑا تیل اور بہت بڑے خزانے موجود ہیں۔ یہ ان کو چاہیے، اس کے لیے ان کو پوری انسانیت غزہ کی ملیہ میٹ کرنی پڑے، یہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا جتنی دیر ہوگی نیتن یاہو کی اپنی حکومت گھوڑے لگ جائے گی اور وہ تباہ ہونے والا ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے اس کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، آپ اپنے بچوں کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، یہ پورے اسلام کی جنگ ہے، پورے اسلام کی۔ اپنے لیے ہوش کے چاول کھاؤ، اپنے دماغ سیٹ کرو، اپنے عقل کا استعمال کرو۔ اور میں ان صحافیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں کہ جو باتیں اس وقت کی ضرورت کی ان باتوں پر اپنے ویڈیوز بنائیں۔ وہ بے تکی باتوں پر، بے باتوں پر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، لہٰذا اس وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیت المقدس سے ایک جنگ چھڑے گی اور پورے عالم اسلام کو اپنے خطے میں لپیٹ لے گی۔ باتیں کرنے والے باتیں کریں گے، کوشش کرنے والے کوششیں کریں گے، سب کی باتیں ضائع، سب کوششیں ضائع، لہذا وہ پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لہذا یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے، یہ وہی جنگ ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی۔ اللہ کے رسول نے پہلے بھی فرما دیا بیت المقدس کے لوگ عظیم لوگ ہیں، میری وہ جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، تا قیامت تک رہے گی، جو کافروں اور ظالموں سے لڑتی رہے گی، اور ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان پہنچائیں گے لیکن پہنچا نہ سکیں گے، وہ صبر کے ساتھ پھر بھی ڈٹی رہے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے لوگ، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حق کی جماعت ہوگی، اور اسی کے اندر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ امام مہدی کا لشکر قرار پائی ہے، اور اس کے ساتھ جو جو لشکر شامل ہوتے جائیں گے وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے حق اور باطل کی صفیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ تو آج وہ وقت شروع ہو گیا ہے، اب لوگ پاکستان کے اندر حق اور باطل دیکھ رہے ہیں۔ اس جنگ نے بہت سارے لوگوں کے منہ سے مومن منافق کا پردہ واضح صاف کر دیا ہے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ اس جنگ میں کون ان کے حق میں بول رہا ہے اور کون ان کے حق میں نہیں بول رہا، اور کون ان کے حق میں بولنے نہیں دے رہا، یہ اب واضح ہو چکا ہے۔ تو اب ہم لوگ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے یا آنکھیں بند کر کے، کبوتر جو آنکھیں بند کر کے بلی کو غائب کرنا چاہ رہا ہے، ہم بلی غائب نہیں کر سکتے۔ آنکھیں بند کر کے ہمارے اوپر دشمن غائب ہو جائے گا، نہیں ہوگا، دشمن تمہارے سر پر کھڑا ہے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو لہذا تم لوگ بھی اپنے ہوش کے چاول کھا لو اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرو اور کھڑے ہو جاؤ، اور ان کے قرضوں کے نیچے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے بے گناہ اتنے بچے قتل کر دیے کہ ان کے اوپر الٹا قرضہ چڑھ گیا ہمارا۔ تو لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ یہ خبر تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی، یہ بڑی خطرناک سکینڈل ہے جو ابھی، یہ تو ایک چیز ہے، اس کے بعد اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے۔ تو لہذا میری بات سے کون لوگ اتفاق کرتے ہیں اپنی بات کمنٹس میں لکھ کر مجھے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔